آپ نے مانگا ابراہیم، ہاں آپ کی دعا قبول ہونے میں تقریباً 2,500 سال لگے، لیکن دعا تو قبول ہو گئی وقت مقررہ پر، جب آنا تھا وہ آئیں گے، دعا تو۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں 1,500 سال 2,500 سال لگ سکتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیا ہاتھ نکالتے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے، ہاتھ نیچے کرتے ہی اوپر سے کیا ہے آپ جو مانگا ہے وہ چیز آ جائے، ورنہ تو آپ اللہ سے غصہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں مانگتا ہوں اللہ دیتا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے میں 2,500 سال لگے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ دعائیں کب قبول کرنی ہیں۔ پہلے تزکیہ نفس، قرآن پڑھو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو، جب تزکیہ نفس ہو جائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر وہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کیوں؟ جب یہ دل پاک ہوگا تو پاک چیز دلوں میں جا کے بیٹھے گی، گندگی ہوگی تو لاکھ تم پاکی اندر ڈالو، پھر اس گندگی میں یہ پاکی بھی شامل ہو کر گندا ہو جائے گا۔ گندا نالا ہے، آپ وہاں سے کیا ہے وہ کچرا اور وہ گندگی نکالتے نہیں ہیں اور اوپر سے پانی ڈالتے جاتے ہیں، تو جتنا پانی جائے گا وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو پہلے برتن کو صاف کرو، پھر آپ ایک گلاس پانی بھی ڈالیں تو وہ بالکل صاف شفاف نظر آئے گا کہ اللہ نے شہداء علی الناس ہمیں بنایا ہے کہ تم پر لوگوں کے لیے ایک گواہ ہو، کہ اس کو دیکھ کر اگر مسلمان تمہیں کیا ہے معلوم ہو جائے تو وہ مسلمان ایک گواہ ہے اسلام کا، کہ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ امبر پیٹ کے مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں دیکھ کے کوئی اسلام کے قریب آتا ہے تو تم شہداء علی الناس ہے، تمہیں دیکھ کے کوئی غیر مسلم اور دور ہو جاتا ہے تو تم اپنے لیے خود تیار کر رہے ہو عذاب کی۔ ایک جماعت، ایک امت، وہ کون ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے۔ اب کون سی ہے؟ جواب ما انا علیہ واصحابی پہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی جو میں اور میرے صحابہ پر ہیں۔ بتاؤ، صحابی حنبلی تھا، مالکی تھا، شافعی تھا، حنفی تھا، نقشبندی تھا، سہروردی تھا، قادری تھا، چشتی تھا، کیا تھا؟ کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ کوئی ایک لفظ جمع کر کے ثابت کر دو کہ دیکھو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ فلاں صحابی تھا یہ، تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ پھر تمہارے جتنے فرقے ہیں وہ فرقوں میں سے ہی شاید کوئی ایک ہے۔ اگر ان فرقوں میں سے کوئی ایک نام بھی صحابی پہ لگ نہیں سکتا تو جو صحابی تھا اس وقت، اسی صحابہ والا منہج آج جو اختیار کیے ہوئے ہے وہی ایک جماعت ہے جو کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ وہ کون سی؟ وہ ما انا علیہ واصحابی ہے، اور ما انا علیہ واصحابی پر آج کوئی موجود ہے تو وہ امت مسلمہ کے پورے علوم اور پوری امت کے مجموعے کے اندر ایک ہی جماعت ہے جو اپنے آپ کو آج بھی وہی مضمون کا کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ والے منہج پر ہیں۔ وہ کیا اہل الاثر کہہ لیں، اہل الحدیث کہہ لیں، اور اسی طرح کیا ہیں السلفی کہہ لیں، یہ تمام مختلف صفاتی نام ہیں، وہ سب کے سب استعمال کر لیں، لیکن مضمون ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تعمیل کرنے والی ایک ہی جماعت ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، قرآن کے اندر لفظ امت کہاں کہاں کیسے کیسے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے چند نمونے آپ کے سامنے میں نے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت بھی ہے اور امت محمدیہ کی شان بھی ہے. آپ سب کو معلوم ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس وقت ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، جس کا ذکر رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر کر رہا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم. رب العالمین خود اس واقعے کا ذکر ان تمام رودات کے ساتھ کر رہا ہے. فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس وقت ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو مسلمان بنا دیجیے.
سب سے پہلی مانگ تو یہی تھی، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کام کو تو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم کو مسلمان بنا دیجیو۔ یہ مسلمانیت ہے نا، یہ دنیا کا گفٹ ہی نہیں ہے، دنیا سے اعلیٰ ترین گفٹ ہے۔ اللہ نے کسی کو مسلمان بنایا تو یہ مسلمانیت اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی واسطے انبیاء کرام اپنے آخری دور میں بھی، اپنے پہلے دور میں بھی دنیا کی تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی مانگا تو یہی مانگا، اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کو جب انہیں دیا گیا کہ تبلیغ دین حنیف میں لگ جاؤ تو اس وقت بھی مانگا تو یہی مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے مسلمان بنا۔ کیا مسلمان بننے سے پہلے ہی نبی بن گئے؟ نبی بن کے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تب تک مسلمان نہیں بنے؟ نہ، یہ مانگتے رہنے کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن اگر مسلمانیت کے دائرے میں اس وقت نہیں آ رہے تھے تو کائنات میں اور کون تھا جو مسلمان ہو سکتا، دعویٰ کر سکتا تھا؟ نہ، یہ تو مکمل طور پر مسلمان تھے، حتیٰ کہ اللہ کے امتحان میں 100% پاس ہو چکے تھے اور اللہ امام بنا چکا تھا، کیونکہ اس کے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کچھ کلمات سے، کچھ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے کر ہم نے امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ 200% پاس، تو ہم نے گفٹ دیا انہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ تم امام بنائے گئے ہو۔ اسی واسطے خواہ مسلمان ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ یہودی ہو، سب کے سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے جتنے انبیاء کرام ہیں سب ان کے بیٹے ہیں، یہ ابو الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو یہ ہو چکے تھے مسلمان کے سب سے اعلیٰ ترین پوزیشن پہ، لیکن پھر بھی کعبے کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے تو دعا یہی مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، مطیع و فرما بردار بنا۔ کیا مطلب ہے مسلمان کا؟ سرینڈر ہو جانا، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو تج دینا، حتیٰ کہ خواہش نفس بھی تمہاری اپنی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل مسلمانیت جس کو وہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں مسلمان بن۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین، ہم سب کو، ہم دونوں کو خاص کر مسلمان بنا دی، اور لک ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، ذریتنا کا لفظ بڑا غور طلب ہے، فرمایا کہ ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے امت مسلمت لک، ایک امت مسلمہ پیدا کر دے تو تیری لیے ہو، تیری عبادت کے لیے ہو، تیری فرما برداری کے لیے ہو۔ امت مسلمہ یہ لفظ قرآن کے اندر اس دعا کے اندر ہی آیا ہے۔ ہاں یاد رکھیے، جس مضمون کو مجھے ادا کرنا تھا اس تک لانے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی عام بیان نہیں ہے، غور سے سنو، حرکت نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، باتیں نہ کرو، جمعہ خراب ہو جائے گی آپ کی۔ یاد رکھو، گاڑیوں سے جس نے کھیلا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جمعہ بھی خراب ہوگا۔ ہاں، حتیٰ کہ یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا، میرا عنوان تھا ایک امت ایک جماعت پر کون سی؟ ہاں، کون سی یہ ایک امت ایک جماعت؟ تو میں نے سب سے پہلے ایک امت کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے دیا کہ ایک امت وہ کون سی؟
پہلے سمجھ لو کہ وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ تو اٹھا میری نسل کے اندر۔ وہ کیسے آئے گی؟ نیچے خود اس کے لیے پھر دعا مانگا، وہ ایک نبی کے ذریعے آئے گی، اس نبی کو بھی میری نسل میں سے اٹھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میری نسل سے، میری ذریت سے، ہم میں سے، وبعث فیہم ہمارے اندر سے ایک رسول اٹھائیو، ایک رسول، ایک ایسا رسول، وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، تزکیہ نفس کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی۔ پھر اس کا جواب آیا سورہ آل عمران میں، جس کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، آپ نے مانگا ابراہیم، ہاں آپ کی دعا قبول ہونے میں تقریباً 2500 سال لگے، لیکن دعا تو قبول ہو گئی، وقت مقررہ پر جب آنا تھا وہ آئیں گے، دعا تو۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں 1500 سال 2500 سال لگ سکتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کیا ہاتھ نکالتے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے، ہاتھ نیچے کرتے ہی اوپر سے کیا ہے آپ جو مانگا ہے وہ چیز آ جائے، ورنہ تو آپ اللہ سے غصہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں مانگتا ہوں اللہ دیتا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے میں 2500 سال لگے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ دعائیں کب قبول کرنی ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اس وقت مانگا، ربنا وبعث فیہم، اللہ نے انہی الفاظ کو ڈائریکٹ ہم پر اتارا اور کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترتیب تھوڑی سی کیا ہے الٹ دی ہے، لیکن بعینہ ہی وہی الفاظ حضرت ابراہیم نے جو مانگا، انہوں نے کہا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ 4 چیزیں مانگی، لیکن ترتیب کیا تھی؟ آیتوں کو پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتک، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ ایسا رسول اے اللہ میری نسل کے اندر اٹھائیو۔ اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ان کو ایک رسول دے کر، وہ کیسا رسول ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترتیب الٹ دی، جس ترتیب سے حضرت ابراہیم نے مانگا وہ ترتیب نہیں بیان کی، کیونکہ ترتیب میں فرق تھا، ضرورت ترتیب میں تبدیل کرنے کی تھی، تو اللہ نے تبدیل کر کے گفٹ دیا کہ ابراہیم نے مانگا اس طرح کہ وہ ایسا رسول ہو جو آیتوں کو پڑھ کر سنائے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ترتیب نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ وہ آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا، تمہیں پاک کرے گا، جب پاک ہو جائیں گے تو تب تعلیم کتاب و حکمت دے گا کہ تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ دل پاک ہی نہیں تو قرآن اور حکمت بیٹھے گے کہاں؟ اللہ نے ترتیب الٹ دی، اس ترتیب کے ساتھ اس دعا کو قبول نہیں، اس ترتیب کے ساتھ رب نے اعلان کیا کہ میں نے قبول کر لیا۔ ہاں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے تزکیہ نفس لے کے آیا، پہلے تزکیہ نفس، قرآن پڑھو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو، جب تزکیہ نفس ہو جائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر وہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کیوں؟ جب یہ دل پاک ہوگا تو پاک چیز دلوں میں جا کے بیٹھے گی، گندگی ہوگی تو لاکھ تم پاکی اندر ڈالو، پھر اس گندگی میں یہ پاکی بھی شامل ہو کر گندا ہو جائے گا۔ گندا نالا ہے، آپ وہاں سے کیا ہے وہ کچرا اور وہ گندگی نکالتے نہیں ہیں اور اوپر سے پانی ڈالتے جاتے ہیں، تو جتنا پانی جائے گا وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو پہلے برتن کو صاف کرو، پھر آپ ایک
ایک گلاس پانی بھی ڈالیں تو وہ بالکل صاف شفاف نظر آئے گا۔ تو فرمایا کہ آیتوں کو پڑھ کے سنائے گا، پھر تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرے گا، پھر ان پاکیزہ دلوں میں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تو پھر وہ صحابہ کا نمونہ اٹھے جو تاریخ اسلام کے اندر نہ اس سے پہلے کبھی کوئی جماعت اتنی پاک باز گزری، نہ قیامت تک کبھی کوئی آئے گی۔ تو رب نے فرمایا کہ تم اس ترتیب سے دعا کی، ہم اس ترتیب سے بنا دیا امت مسلمہ کو، لو یہ امت ہے۔ اب آگے چلو، ابراہیم نے امت مسلمہ مانگا، اللہ نے امت مسلمہ کا اعلان کیا نبی کے ذریعے۔ اب اس امت مسلمہ کے اوصاف حمیدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا، جن میں سے 2-3 جگہ جو بیان ہوا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا یہ امت کیوں ہے جی؟ یہ امت ہے بڑی درمیانی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بڑی درمیانی، بڑی معتدل۔ ہاں، اور اس کا دوسرا وصف کیا ہے؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گواہی دینے والی امت ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید اور اسلام کی گواہ ہے۔ کوئی بندہ کافر ہی رہ کے مرا اور امت مسلمہ کے درمیان رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شاہد بنایا کہ دیکھ، اگر تجھ تک کتاب نہیں پہنچی ہے تو امت مسلمہ کا یہ فرد دیکھ لے، اگر یہ خود دیکھ لیا تو یہ اسلام ہے، اس کو دیکھ کر بھی اسلام نہیں قبول کیا تو مجرم ہے، یہ نہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو گیا تو ہم مجرم ہیں، وہ نہیں۔ آج حالات کیا ہیں دیکھ لیجیے، ہم امت مسلمہ شہداء علی الناس ہیں یا الٹا کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر مسلمان اور زیادہ متنفر مسلمانوں سے ہو رہے ہیں لوگ۔ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملہ، ہمارے اعتقادات، ہمارے معاملات، ہمارے بزنس، ہمارے جو کچھ بھی اٹھان، یہ سب کچھ کیا مسلمانوں کو قریب لے آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں، نہیں کافروں کو اور دور لے جا رہی ہیں۔ دیکھ لو، کیونکہ اللہ نے شہداء علی الناس ہمیں بنایا ہے کہ تم پر لوگوں کے لیے ایک گواہ ہو کہ اس کو دیکھ کر اگر مسلمان تمہیں کیا ہے معلوم ہو جائے تو وہ مسلمان ایک گواہ ہے اسلام کا کہ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ امبر پیٹ کے مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں دیکھ کے کوئی اسلام کے قریب آتا ہے تو تم شہداء علی الناس ہے، تمہیں دیکھ کے کوئی غیر مسلم اور دور ہو جاتا ہے تو تم اپنے لیے خود تیار کر رہے ہو عذاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال کا۔ تو یہ چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے صفات میں فرمایا کہ کنتم خیر امہ، دیکھو تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں جی؟ کوئی خاص طور پر تمہیں نشانی دی گئی ہے، کوئی خاص میکنگ ہے تمہارا، کوئی خاص طور پر کیا ہے نسلی اعتبار سے تم آئے ہوئے نا، ایک وصفی طور پر ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے فرمایا کہ اس واسطے تم کیا ہو؟ خیر امت۔ کون؟ مسلمان۔ کیسے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں، میں میرے بچے دوسرے سب لچے، یہ نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، لیکن اصل مقصود تمہارا نہیں ہے، مقصود دوسرے لوگوں کے لیے جینا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جینا ہے، اسلام پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینا ہے۔ تمہارا آنا تمہارے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے اصل میں ہے، یہ سمجھ جاؤ، تمہارا کام تم سمجھ جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
ہر آدمی اپنے پیٹ پوجا کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے میں، یہی پوری زندگی آخری زمانے تک اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر بھائی، کمایا جمایا، اب بچوں کے ناموں پہ بھی کیا ہے، ہر ایک کے لیے ایک ایک گھر لکھ دیا ہوں، اب میں بڑے سکون سے مروں گا۔ اتنا ہی ہے، کھاؤ پیو کماؤ جماؤ، بچوں کے لیے میراث چھوڑ داؤ، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ نے تم پر نہیں رکھی، ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کیا سوچ ہے جس پر زندگی گزار رہے ہو؟ جبکہ رب نے پہلی چیز ہی تمہیں جو ممتاز بنایا ہے، خیر امت کہا ہے، اس کی وجہ ہی سب سے پہلے یہ تھی کہ تم اپنے لیے نہیں جیو گے، لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ ہاں، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام ہم نے چھوڑ دیا، نہ برائی سے روکتے ہیں نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی کس پوزیشن میں؟ حدیث تشریح کرتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ دیکھو کوئی برائی کا کام دیکھے، من رأى منکم منکر، تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوگا، سب سے پہلا درجہ جو ہوگا، فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکو اس کو۔ تمہاری پوزیشن ہاتھ سے روکنے کی ہے۔ گھر میں بڑے ہو تو تمہیں ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ ہاں، میرے جیتے جی کیبل نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، میرے جیتے جی فلاں حرام کام نہیں ہوگا، میرے جیتے جی کیا ہے فلاں کیا ہے شادی کے رسومات نہیں ہوں گے۔ اگر تم گھر کے بڑے ہو تو بالید نہیں ہو سکتا، ہاتھ کام نہیں ہو، وہ ذمہ داری نہیں ہے، اتنے بڑے نہیں ہو۔ تو فرمایا فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے بولو، کم از کم بولو تو صحیح۔ آج انسان بولتا نہیں ہے، کتنا بھی اچھا ہے، ہاں بڑے چاپلوس بنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ کیوں؟ بولو گے تو نہ لوگ پکڑیں گے۔ آج یہ بولے گا، ارے بھائی کیوں بھائی اسراف کرتے ہو شادی میں، کیوں بھائی شادی خانہ لیے نکاح کے لیے خام خواہ مسجد میں رکھ دیتے یا کوئی بھی گھر میں رکھ دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا، 5-10 ہزار میں مسئلہ ختم ہو جاتا، تم 4 لاکھ 5 لاکھ خرچہ کیے۔ آج یہ بولے گا تو کل اس کی شادی میں وہ کر نہیں سکے گا، اس کی بیٹی کی۔ ہاں، لوگ پوچھیں گے کیوں جی، بولے نا تم وہاں پر، اب خود کر رہے ہو نا۔ تو اس واسطے بندہ سوچتا کیوں بولوں جی، میں بولوں گا تو مجھے لوگ پکڑیں گے۔ جو چاہے جیسے چاہے کرتے جاؤ، پیچھے بولتا ہے، سامنے نہیں بولتا ہے، سامنے نہیں بولتا ہے۔ آج امر بالمعروف ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے، لیکن کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سچ کو سچ بولتے ہیں، حق کو حق بولتے ہیں، علل اعلان جہاں جس موقع پر بولنا ہے وہاں بولتے ہیں، نہ بلکہ چاپلوسی اور ہمارے اندر لوگوں کی شیخی بھکار کر، ان لوگوں کی بیکار کی عزت افزائی ہمت افزائی برائیوں میں کر کے ہم بڑوں کا ادب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ادب نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ ڈرپوک پن ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ دراصل ایمان کے اندر ضعف ہے۔ فرمایا آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل میں برا محسوس کرے، وذالک اضعف الایمان، کہ یہ سب سے آخری درجے میں ہے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، کم از کم دل میں برا محسوس کرے۔ اگر یہ دل میں بھی برائی نہیں آ رہا ہے، ابھی کرسمس کا زمانہ، ابھی میں آ رہا تھا دیکھ رہا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے ہنگامہ، اور اس کو مسلمانوں نے بھی کس حد تک اپنے اوپر لے لیا ہے۔ گفٹ چلتے ہیں، ہیپی کرسمس کے نعرے لگتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگتے ہیں، حرام کلمہ ہے، حرام کلمہ ہے، کلمہ یہ حرام ہے۔ وہ خدا مانتے ہیں، خدا کی پیدائش کوئی نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اعلان کر کے ہیپی کہہ کر ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، ان کے خدا کے لیے راہ ہموار کر، اور کہتے ہیں کہ بھائی رواداری ہے بھائی۔ ارے کیا وہ لوگ نہیں بولتے کیا، ہمیں ہیپی عید نہیں بولتے کیا، ہیپی رمضان نہیں بولتے کیا؟ ارے ان کے مذہب کو چھوڑو، وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں چھوڑو، مذہب تمہارے اندر ہے اور تمہارے لیے جنت کی فکر ہے
تو یاد رکھو یہ کلمہ تم ادا نہیں کر سکتے، اور اس طرح کے دوسروں کے اپنی تہذیبیں مٹا کر دوسروں کی تہذیبیں لے نہیں سکتے۔ تہذیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ہم اپنی امت ہونے کا احساس ہی کھو چکے ہیں، تو ہمارے اندر دوسروں کے جتنے بھی معاملات ہیں تہذیب کے اعتبار سے، وہ ہم کو اپنانے میں کبھی غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر ان نیو ایئر کے اوقات میں، ان کرسمس کے اوقات میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ایک غیر مسلم عیسائی یا کوئی دوسرا کرتا ہے، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک دوسرے کو میسیجز بھیجنا اور اسی طرح شاپنگ مالز میں جا کر بے حیائی کے وہی کردار اپنانا جو آج ہمارے لیے بہت معمولی ہے، کہاں وہ روکنے والی چیز تھی، کہاں ہم خود روکنا تو بہت دور کی بات ہے اس پر عمل کرنے لگے۔ کیوں؟ احساس ذمہ داری چلا گیا کہ ہم کون ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ پہلی چیز سمجھ جاؤ امت مسلمہ، اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ وہ نیکی کا حکم برائی کے روکتی ہے، اور روکنے کا سلیقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے، نہ ہو سکے تو زبان سے، نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ شرکت نہ کرے، ان سے علیحدہ ہو جائے۔ کہاں اس قسم کی باتیں ہیں؟ کسی گروپ میں اس قسم کا کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس کا کیا ہے؟ آپ گروپ میں کسی گروپ میں تھے، مثلا کسی گروپ میں تھے اور آپ کو ایسا پیغام آیا، لیفٹ ہو جاؤ اس گروپ سے، گروپ ہی میں مت رہو۔ آج کل جتنے گروپ ہیں ان میں دراصل 99% اگر دیکھ لیا جائے 99.9% بھی سب کے سب خرابی اور بے حیائی کے گروپ ہیں، یکا دکا ہے جس میں اصلاح ہو رہی ہے، اور انسان اسی میں بزی ہے۔ اچھا خیر، مضمون میرا چھوٹ جائے گا اور جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، ابھی تو میں مضمون کے درمیان میں بھی نہیں پہنچا، تو اب آئیے بھی ترتیب میرے مضمون کو ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ آیا کہ ایک امت مسلمہ ہو، اور وہ امت مسلمہ کیسے ہو؟ میری نسل کے اندر ایک نبی ہو، اور وہ نبی اس امت مسلمہ کی تربیت کرے، اور ایسی تربیت کرے جس میں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہو، پھر ان کی تربیت بھی ہو۔ تو رب نے اعلان کیا کہ ابراہیم تمہاری دعا قبول ہوئی، لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں جس ترتیب سے تم نے مانگا، بلکہ میں جس ترتیب سے چاہوں گا اس ترتیب سے اس امت مسلمہ کو بناؤں گا۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنائے نبی، پھر ان کے دلوں کو پاک کرے، پھر وہ نبی ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، پھر اس پر امت بنے گی۔ یہ امت ایک بنے گی، نیک بنے گی، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا۔ یہ امت وہی امت ہے جس کو ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک امت بنی، ایک امت ہر معاملے میں زبردست ڈسپلن والی امت، عقیدہ پختہ، اخلاق بہت اعلیٰ، ہاں اوامر و نواہی کے بہت پابند، کسی معاملے میں کوئی عیب آپ نکال نہیں سکتے۔ کسی نبی کو ایسے حواری بھی نہیں ملے، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ یاد رکھو، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گفٹ ہیں، اس حیثیت سے کہ آنے والے جتنے لوگ ہیں اسی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ کی روایت ترمذی، احمد وغیرہ کے اندر آئی ہے، جس میں صاف فرما دیا کہ لوگوں، پچھلی امتیں 71-72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ہاں، بعض روایتیں اور بھی تفصیل سے آئی ہیں۔ یہودی 71 فرقوں میں تبدیل ہوئے، 71، نصارہ 72 فرقوں میں، 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 پر 3 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو کون حق پہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کلہم فی النار الا واحدہ،
سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ صاف اعلان ہو گیا اسی وقت، سب جہنم میں، جتنے فرقے بنیں گے، جتنی جماعتیں بنیں گے، سب جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، میں میرے صحابہ جس پر ہیں، وہی ایک امت جنت جانے والی ہے، بقیہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ وہ ایک ہی جماعت ہے، ہم الجماعہ۔ وہ کون ہیں؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کیوں؟ ان کا نمونہ پھر قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ 2-3 پوائنٹس میں بیان کر کے اپنے مضمون کو آگے لے جاتا ہوں۔ یہ ایک امت تو جان لیے، ایک امت کون سی امت ہے؟ ایک امت مسلمہ ہے، جس کو ابراہیم نے دعا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو اٹھایا، اور وہ ایک امت اپنی صفات کے آئینے میں کیا کرے گی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم کرے گی۔ اور وہ ایک امت کی صفات کیا ہوں گے؟ شہداء علی الناس ہوگی، لوگوں پر اسلام کی طرف سے گواہ ہوگی۔ وہ امت اسلام پر ایسے چلنے والی ہوگی کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو کسی مسلمان کو دیکھ لینا کافی ہوگا۔ ان صفات کے اندر وہ امت ہوگی، اور وہ ایک امت فرقوں کے اعتبار سے کون سی ہونی چاہیے؟ وہ ایک امت وہی امت ہونی چاہیے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر چلا، اور ان کے نقش قدم پر جس نے اپنی زندگی کو استوار کیا۔ اب ذرا اوصاف کے اعتبار سے وہی چیز کو میں کھول کے بیان کرتا ہوں، کیسے اخلاقی اعتبار سے اونچی تھی وہ امت، کیسے ڈسپلن کے اعتبار سے اونچی تھی وہ امت، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والی تھی وہ امت۔ اب ذرا دیکھو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مانگا تو جان حاضر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تو مال حاضر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلا تو اس کی تعمیل کے لیے وہ نکل پڑے اسی وقت۔ یہ نہیں دیکھا کہ آج کیا ہے، کل کیا ہے، یہ پوزیشن کیا ہے، وہ پوزیشن کیا ہے، آج نکلوں گا تو کیسے نکلوں گا، آج تو میں شادی شدہ پہلا کیا ہے، پہلے دن کا دلہا ہوں، نہ، نکل گئے۔ مشہور ترین واقعہ حضرت حنظلہ کا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نکاح کی پہلی رات تھی، منادی نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نکلنے کے لیے اعلان کیا، میدان جنگ میں نکلے، ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ان کی لاش نہیں دکھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو دیکھو، حنظلہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ دیکھا گیا تو ایک ٹیلے پر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لے آؤ میرے صحابی حنظلہ کو۔ جب اٹھا کے لا رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی انہیں غسل دیا گیا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، آخر کیوں؟ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا بی بی سے بات کراؤ، پوچھو، بلاؤ انہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات تھی، پہلی ملاقات تھی، غسل جنابت فرض تھا، اللہ کے رسول کا اعلان کانوں میں پڑا، یہ تک نہیں دیکھا کہ نہا کے نکلوں گا وقت ضائع ہو جائے گا، اسی حالت میں نکلے اور ایسے لڑے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے راہ میں جان دے دی، یہاں تک کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یہ اطاعت کہاں سے ہے ہمارے اندر؟ کہاں فرقوں میں بٹتے ہو، کہاں اماموں کو مانتے ہو، کہاں آڑے لے آتے ہو ان کا قول ان کا قول۔ یہاں دیکھو ایک حکم، بس مسئلہ ختم، کیا ہوا کیا نہیں وہ سب کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا اعلان، نکلو، وہ بھی کس کے لیے جی؟ چھوٹے موٹے کام کے لیے نہ، جان دینے کے لیے نکلو، جان دینے کے لیے، دے دی جان۔ ایک ہی اعلان، عذر ہو سکتا تھا، اگر نہ جاتے اللہ کے رسول پوچھتے تو کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول میرے شادی کی پہلی رات تھی، میں سوچا کہ غسل کر کے جاؤں، معرکہ ختم ہو گیا، میں کیا کروں،
ہیلے بہانے کر سکتے تھے، لیکن قیامت تک کے آنے والوں کو ایک پیغام دینا تھا حنظلہ۔ وہ پیغام دے چکے، کہا کہ دیکھو رسول کی اطاعت یوں ہوتی ہے، کہہ دیا جائے تو اسی وقت نکلو، جان دینے کے لیے نکلو، وہ بھی جان دینے کے لیے۔ یہ تھی سمو اطاعت۔ اخلاقی اعتبار سے کہاں پہنچے ہوئے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بلند اخلاق پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اپنے جانی دشمنوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا تو صحابہ نے بھی اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہم دیکھتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بھی ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق کی لاٹھی سے ایک کو غصے میں آ کر تھوڑی سی لاٹھی سے ایک جو ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی اس سے مار دیا تو کھڑے ہو گئے حضرت صدیق اکبر، کہا کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، لو لاٹھی مجھے مارو۔ حضرت عمر پاس میں کھڑے، کہا کہ اس طرح تو آپ کیا ہے امیروں پر، اس طرح تو آپ کیا ہے نظام سلطنت پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیں گے، لوگ آزاد ہو جائیں گے، اپنے عمراء و حکماء کو مارنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، ایسا نہ کرو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہ، یہ جو ظلم ہوا ہے کہیں کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے تو تم آ کے آڑے جواب دو گے عمر چھوڑ دو مجھے، جیسے میں نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ وہ آدمی تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، کہا کہ اللہ کی قسم میں خلیفۃ المسلمین پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا کہ پھر میرا جرم کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ایسا ہی جرم کا احساس ہے آپ اس کو منوا لیجئے، آپ اس کو منوا لیجئے، کچھ دے دلا کر اس کو خوش کر دیجئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ بالکل بات صحیح ہے، ایک اونٹ اور اس کے اونٹ کو اٹھانے کی جتنی طاقت ہے اتنا غلہ دیا اس کو، اور کہا کہ دیکھو غلطی ہو گئی، ایک چھڑی زائد لگ گئی، مجھے مارنا نہیں تھا، میں کیا ہے غصے میں تھوڑا سا مار دیا تھا، اگر تم یہ سب لے کے مجھے معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو وہ آدمی گڑ گڑانے لگا، کہا کہ خلیفۃ المسلمین یہ کچھ نہ دیتے پھر بھی آپ کا ایک حکم مجھے کافی تھا کہ میں معاف کر دیتا۔ کہا کہ نہ، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ عدل و انصاف اور اخلاق کا بلند ترین معیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، تبوک کا موقع تھا اور 3 صحابہ جو سچے پکے بالکل بدری صحابہ بھی اس کے اندر تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، اور اللہ کے رسول جا کے واپس آ گئے۔ کچھ منافقین بھی نہیں آئے لیکن انہوں نے جھوٹ موٹ کا انداز اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں جی نہیں آئے؟ کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول میں معذور تھا، بیوی گھر میں اکیلی تھی، کوئی خدمت کے لیے نہیں تھا، والدہ گھر میں اکیلی تھی، فلاں مار لگ گیا تھا۔ لیکن 3 صحابہ وہ بھی تھے جو خالص صحابی تھے، اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ کعب بن مالک ان سب میں جوان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں آگے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب تم کیوں نہیں آئے غزوے میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی دوسرا ہوتا اور میرے اندر زبان دانی کا فن ایسا ہے کہ میں بات میں گھما کر ایسی باتیں لگاتا کہ وہ مجھے چھوڑ دیتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کتنا بھی جھوٹ بول کے باہر نکلوں اللہ وحی کے ذریعے بتلا دے گا۔ اصل واقعہ یہ ہے اللہ کے رسول کہ میرے لیے کوئی عذر نہیں، میرے پاس سواری بھی تھی، میرے پاس مال بھی تھا، بس سستی نے آ لیا، آج نکلنا کل نکلنا کل نکلنا آج نکلنا، اسی میں وقت بیتتا گیا یہاں تک کہ آپ آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا سستی کی وجہ سے صرف نہیں آئے تو پھر تو تمہارا فیصلہ بھی رب کرے گا، جاؤ اعلان ہونے تک انتظار کرو۔ جب باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کا رسول حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ کعب بن مالک سے، مرارہ بن ربیع سے، ہلال بن امیہ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ سوشل بائیکاٹ، یہ امت ہے، امت اس طرح مضبوط تھی، شرائط میں ایسی پابندی کرتی تھی۔ پورے مدینے کے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 3 اشخاص سے کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی بات چیت نہ کرے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ باوجود زمین وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی،
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ تو شرم کے مارے دونوں گھر بیٹھ گئے، لیکن میں جوان تھا، میں پھرتا تھا، کبھی میرے دوست مل جاتے تھے تو میں سلام کرتا تھا، سلام کا جواب کے بجائے پلٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جواب نہیں۔ آپ دیکھیے سوسائٹی میں کبھی آپ کو بائیکاٹ کیا جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منظم امت تھی، ایک اعلان، بات نہ کرو، کوئی نہیں بات کر رہا ہے، ہاں کوئی نہیں بات کر۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس آئے، کہا کہ میرے پڑوسی ہیں، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کی قسم میں سچا پکا منافق نہیں ہوں، صحابی ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دیتے۔ کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیں، بس اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ جواب نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی۔ 40 دن گزرے، پھر اعلان ہوا، بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، میکے بھیج دو۔ دوڑتے بھاگتے کعب بن مالک آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس کو طلاق دے دیں؟ کہا کہ طلاق نہیں، لیکن سزا یہ ہے کہ میکے بھیج دو، ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ حکم، پابندی، ہاں اصول، ضوابط کس طرح اپنا رہے ہیں، دیکھیے کس طرح ایک امت بنے، کس طرح اس کو اللہ کا اللہ کے رسول کا ایک فرمان پوری امت مان رہی ہے۔ اسی واسطے ویسی تربیت ہوئی کہ آگے چل کر ہم 30 سال کے خلافت میں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پہ چھائے۔ اب آگے آئیے، میں صرف یہ مثال، یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ اب آگے کنکلوژن پہ آئیے، میرے یہ 40 منٹ کے خلاصے پہ آئیے۔ سب سے پہلی بات، ایک جماعت، ایک امت، وہ کون ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے، وہ امت مسلمہ ہے۔ اب کون سی ہے؟ امت مسلمہ تو پوری تھی، اب کون سی ہے؟ جواب ما انا علیہ واصحابی پہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی جو میں اور میرے صحابہ پر ہیں۔ بتاؤ، صحابی حنبلی تھا، مالکی تھا، شافعی تھا، حنفی تھا، نقشبندی تھا، سہروردی تھا، قادری تھا، چشتی تھا، کیا تھا؟ کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ کوئی ایک لفظ جمع کر کے ثابت کر دو کہ دیکھو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ فلاں صحابی تھا یہ، تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ پھر تمہارے جتنے فرقے ہیں وہ فرقوں میں سے ہی شاید کوئی ایک ہے۔ اگر ان فرقوں میں سے کوئی ایک نام بھی صحابی پہ لگ نہیں سکتا تو جو صحابی تھا اس وقت، اسی صحابہ والا منہج آج جو اختیار کیے ہوئے ہے، وہی ایک جماعت ہے جو کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ وہ کون سی؟ وہ ما انا علیہ واصحابی ہے، اور ما انا علیہ واصحابی پر آج کوئی موجود ہے تو وہ امت مسلمہ کے پورے علوم اور پوری امت کے مجموعے کے اندر ایک ہی جماعت ہے جو اپنے آپ کو آج بھی وہی مضمون کا کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ والے منہج پر ہیں۔ وہ کیا اہل الاثر کہہ لیں، اہل الحدیث کہہ لیں، اور اسی طرح کیا ہیں السلفی کہہ لیں، یہ تمام مختلف صفاتی نام ہیں، وہ سب کے سب استعمال کر لیں، لیکن مضمون ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تعمیل کرنے والی ایک ہی جماعت ہے۔ تو آؤ جڑو، کتاب و سنت کو لازم پکڑو، اس طرح کے قوانین اور ضوابط کے ساتھ ایک امت بنو جیسے صحابہ بنے تھے۔ اخلاق میں بلند معیار والے بنو، عقیدے میں بلند معیار والے بنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں سب سے آگے آ کر کھڑے ہونے والے بنو۔ پھر اس کے ساتھ ان صفات کو لازم پکڑو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یدعون الی الخیر، اور شہداء علی الناس، یہ 4 چیزوں کو لازم پکڑو۔ پھر اس کے بعد بالجماع بالقوم، اور بالجماع کام کے لیے اترو گے تو یاد رکھو وہی کامیابیاں اللہ دینے کا وعدہ کرتا ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجیے،
اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں، ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔